ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ایک بات مجھے یاد آئی کہ ایک ڈاکٹر صاحب تھے، بڑا مشہور تھے، اور ان کے ہاتھوں میں اللہ تعالیٰ نے بڑا شفا عطا فرمائی تھی، بہت شفا عطا فرمائی تھی۔ ان کے پاس جو بھی مریض آتا تھا ٹھیک ہو کر جایا کرتا تھا۔ بہت لوگ ہوتے ہیں جن کا نام فیمس ہو جاتے ہیں، جن کا نام ہو جاتا ہے تو دور دور لوگ انہیں جاننے لگتے ہیں۔ اور آج کل کا آپ اگر یہ معاشرہ دیکھیں تو اس میں جو ڈاکٹر لوگ ہوتے ہیں تو اکثر، سب کی بات تو میں نہیں کرتا، لیکن اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں ڈاکٹر جو قوم کو لوٹتے ہیں، پیسہ کھاتے ہیں، اور کہیں تو ایسا ہوتا ہے کہ مریض مر چکا ہوتا ہے پھر بھی مریض کے گھر والوں سے ڈاکٹر پیسے لے لیتے ہیں کہ آپ کے مریض کو ٹھیک کر دیں گے، حالانکہ وہ مر چکا مریض۔ بتائیں ان کی غیرت کہاں مر گئی، کیسے ان کے ضمیر مر چکے ہیں کہ وہ کسی کو بھی نہیں بخشتے۔ تو ایسے ہاسپٹل میں جانے سے بچیں کہ جو قوم کو لوٹتے ہیں۔ ایک ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ اکثر ڈاکٹر ہوتے ہیں جو لوگوں کو لوٹتے ہیں، دوا اگر 5,000 کی ہے تو 50,000 کی بنا کے دیتے ہیں۔ اللہ ایسے ڈاکٹروں سے ہم لوگوں کو محفوظ فرمائے، ایسے ڈاکٹروں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں عرض کر رہا تھا اس ڈاکٹر کے بارے میں جس کا نام بڑا مشہور تھا، جس کے چرچے بہت تھے۔ تو ایک دن وہ فلائٹ کا انہوں نے ٹکٹ کروایا اور وہ دوسرے دیش میں جا رہے تھے، وہاں پر کچھ مریضوں کو دیکھنا تھا، کچھ ان کو علاج کرنا تھا۔ تو وہ فلائٹ کے ذریعے سے جانا چاہ رہے تھے، ٹکٹ ان کا تیار تھا، جہاں وہ جا رہے تھے وہاں کے لیے وہ روانہ ہو گئے۔ جہاں وہ لوگوں کا علاج کرنے والے تھے اس سے کافی پہلے ایک بوڑھی خاتون رہا کرتی تھی جس کی جھوپڑی تھی، اس کا ایک بیٹا تھا جو بیمار تھا، اور اتنا بیمار تھا کہ اسے سب طبیبوں نے، سب ڈاکٹروں نے جواب دے دیا کہ اس کا علاج کوئی نہیں کر سکتا، اگر اس کا علاج اس وقت کوئی کر پائے گا تو وہ ڈاکٹر احمد کر پائیں گے، ان ڈاکٹر کے پاس آپ چلی جائیں، آپ کا بیٹا ٹھیک ہو جائے گا۔ اس بوڑھی خاتون نے کہا کہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں کہ میں ان کے پاس چلی جاؤں۔ اس ماں نے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کی، مولا میرے پاس اتنے پیسے تو نہیں ہیں کہ میں ڈاکٹر احمد کے پاس چلی جاؤں اور اپنے بیٹے کا علاج کروا لوں، اپنے بیٹے کی جان بچا لوں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کاش ڈاکٹر احمد سے میرے بیٹے کا علاج ہو جاتا تو میرا بیٹا بچ جاتا۔ دعا کی، ادھر یہ فلائٹ میں بیٹھے ہوئے تھے، فلائٹ سے جا رہے تھے وہاں پر لوگوں کا علاج کرنے۔ اب کیا ہوا کہ آندھی پانی اتنی تیز آیا، طوفان اتنی تیز آیا کہ فلائٹ آگے نہیں اڑ پائی، فلائٹ کو لینڈ کرنا پڑا، فلائٹ کو اتارنا پڑا۔ تو ایک چھوٹا سا ایئرپورٹ تھا، وہاں پر فلائٹ کو اتارا گیا، اور وہاں پر جب فلائٹ اتری تو سارے لوگ ادھر ادھر بھاگنے لگے، سارے لوگ جانے لگے۔ تو انہوں نے بھی ایک ٹیکسی کری اور ٹیکسی کر کے وہ بھی وہاں سے نکل گئے، ٹیکسی پر بیٹھے ہوئے جا رہے تھے۔ حالانکہ پھر اتنی تیز آندھی پانی اور اتنی تیز طوفان آیا کہ ٹیکسی بھی نہیں چل پائی۔ جب ٹیکسی نہیں چلی تو ڈرائیور نے اس ٹیکسی کو موڑا، ایک جھوپڑی دکھائی دی اور ٹیکسی وہاں پر اس نے روک دی، اور ڈاکٹر صاحب جلدی سے اترے اور اسی جھوپڑی کے اندر چلے گئے۔ جب اس جھوپڑی کے اندر پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں، ایک بیٹا ہے اور اس کی ماں بیٹھی ہوئی ہے، اور وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کر رہی ہے۔ یہ تو کیاری ماں کوئی اور نہیں تھی، یہ وہی تھی جس نے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کی تھی، مولا ڈاکٹر احمد سے ہم علاج نہیں کروا سکتے، ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے، اتنا مال و دولت نہیں ہے کہ ہم ڈاکٹر احمد سے اپنے بیٹے کا علاج کروا لیں۔ جس نے دعا کی تھی تو کیا دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر اسی عورت کے گھر پہنچے، اسی بوڑھی خاتون کے گھر پہنچے کہ جو ڈاکٹر احمد کے آنے کا انتظار کر رہی تھی، جو ڈاکٹر احمد کے لیے دعائیں کر رہی تھی کہ کاش وہ ہمارے بیٹے کا علاج کر دیتے۔ ڈاکٹر احمد نے جلدی سے اس کے بیٹے کو دیکھا اور اس کے بیٹے کا علاج کرنا شروع کیا۔ فلائٹ کا اترنا، فلائٹ کا اپنے وقت پر پہنچنے سے پہلے دوسرے ایئرپورٹ پر اترنا، ڈاکٹر احمد کا ٹیکسی پر بیٹھنا اور ڈاکٹر احمد کی ٹیکسی وہیں پر رکنا جہاں پر وہ بوڑھی عورت رہتی تھی جو وہ دعائیں کر رہی تھی کہ کاش ڈاکٹر احمد سے میرے بیٹے کا علاج ہو جاتا۔ تو اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، اور وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، بندے کے لیے وہ بہتر ہوتا ہے، اس میں حکمت ہوتی ہے کچھ نہ کچھ۔ تو اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بندے کو اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، غریب ہے یا امیر ہے، بندہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہے۔ یہ نہیں کہ اگر ہم امیر ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں اور جب غریب ہو گئے تو اللہ کا شکر ادا نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہر حال میں ادا کرتے رہنا چاہیے، کیسا بھی حال، کیسا بھی وقت آ جائے، اللہ آزمائشوں میں بھی ڈال دیتا ہے، کبھی اولاد کے ذریعے سے، کبھی مال کے ذریعے سے، کبھی کسی کے ذریعے سے، اللہ آزمائش میں بھی ڈال دیتا ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔